عصر حاضر میں اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو گفتگو کا آج کا موضوع بھی مسلم سیاسی فکر اور اقبال کا تصور اجتہاد ہے۔ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر محمد سہیل عمر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، صدور محترم تر، چونکہ آج ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں اور ہم دیر سے شروع کر رہے ہیں، تقاضۂ وقت بھی ہے اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو جتنا مختصر کرنے کے بارے میں سوچ کر آیا تھا اس سے مختصر تر کر دوں اور ہمیں آپ کو ڈاکٹر صاحب کی بات سننے کا زیادہ وقت مل سکے۔ تو ڈاکٹر اعجاز اکرم صاحب کی بات کے ساتھ اصولاً تو مجھے جوڑ کر بات کرنا چاہیے تھی کہ مسلم سیاسی فکر جہاں جو کچھ کہتی کرتی رہی ہے اس کے ساتھ اقبال کے تصور اجتہاد کا کیا تعلق ہے، لیکن ایک بات صرف کہہ کر میں اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں اور اس کا بھی خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ یہ کہ کوئی بھی تہذیب جو مبنی بر دین ہو، اور دنیا کی تمام تہذیبیں سوائے پوسٹ رینیسانس ویسٹ کے کسی نہ کسی دین سے منسلک اور اسی کی اساس پر اپنا وجود رکھتی ہیں اور تشکیل پاتی ہیں۔ تمام دینی تہذیبوں میں یا یوں کہہ لیجئے کہ تمام انسانی تہذیبوں میں سیاسی اور قانونی دونوں چیزیں دین کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، اسی سے نشو و نما پاتی ہیں، اسی سے تشکیل دی جاتی ہیں۔ گویا دین اور قانون ایک ملی ہوئی چیز ہوتا ہے۔ اب مسلم سیاسی فکر بھی اور مسلم قانونی فکر بھی دونوں چونکہ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور وہ دین سے منسلک ہیں، تو یہ سوال جو بظاہر ایک قانونی سوال ہے اجتہاد، وہ ایک دینی سوال بھی بن جاتا ہے اور ایک سیاسی امپلیکیشنز کا حامل، سیاسی مضمرات کا حامل سوال بھی بن جاتا ہے۔ جس وقت علامہ اقبال ہماری صحن فکر میں وارد ہوتے ہیں، ہماری فکریات کے دائرے میں، اس وقت جو صورتحال تھی اس کا کچھ اندازہ آپ نے کر لیا، اور مسلم علامہ اپنا پورا ایجنڈا جب اس کے جاوید نامے کے آخر میں بیان کرتے ہیں خلاصے کے طور پہ، تو انہوں نے بہت اہم باتیں کہی ہیں کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، میرا پورے کا پورا اقبالین پروجیکٹ ہے کیا۔ من بطب عصر خود گفتم دو حرف، کردام بحرین را اندر دو ظرف، حرف پیچا پیچ و حرف نیشدار، تا کنم عقل و دل مرداں شکار۔ میں نے اپنے زمانے سے کا مزاج دیکھ کے اس سے دو طرح کی باتیں کی ہیں، دو دریاؤں کو دو کوزوں میں بند کر دیا ہے تاکہ میں ان کے ذریعے لوگوں کی عقل اور ان کے دل دونوں کا شکار کر سکوں۔ حرف پیچا پیچ اور حرف نیشدار ایک مغربی اسلوب میں کہا ہوا ایک تہ دار استدلالی فلسفیانہ ایک وہ اسلوب ہے، اور دوسرا جیسے نالائے چنگ ساز کی آواز، شیر کا دل نشین پیرایا، یہ دو چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو استدلالی رنگ ہے اس کے بھی پھر دو رخ ہیں باقی تمام چیزوں کی طرح جو ان کے سارے اقبالین پروجیکٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ دو رخ کس طرف؟ ایک مغرب کی طرف رخ یا عہد جدید کی طرف رخ، ایک اپنے گھر کی طرف رخ۔ وہ مسائل جو عہد جدید میں اسلامی فکر کو، مسلم تہذیب کو درپیش ہوئے، وہ تصادم، وہ فکری چیلنج جو اس دور میں آ کر ہمارے سامنے آتے ہیں مسلم تہذیب کے، فکری سطح پر، سیاسی سطح پر اور قانونی دینی فکریات کی سطح پر، وہ اور جو اپنے گھر میں زوال کے عناصر داخل ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں یا کچھ چیزوں سے غفلت ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ علامہ کی ساری کاوشوں کا رخ ہمیشہ اسی طرح دونوں جانب رہا ہے۔ وہ جو مغرب سے آنے والے چیلنج ہے ان کا بھی دفاع کیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، اس کے لیے دفاع کے ایسے وسائل مسلمانوں کو فراہم کیے جائیں جو ان کو ایک مضبوط علمی بنیاد پر جواب دینے کے قابل کر سکیں، اور گھر کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں مرور زمان سے، وقت گزرنے کے نتیجے میں ہر معاشرے میں پیدا ہو جاتی، ان کی اصلاح کے لیے بھی کیا جائے۔ یہ جو قانون کا مسئلہ ہے اور اس کے ذیل میں اجتہاد کا آتا ہے، اس کا بھی دونوں جانب سے تعلق تھا۔ اسلامی قانون کے بارے میں مغرب کے اس زمانے کے لکھنے والے اور علامہ کے بعد کے زمانے تک ان کا بنیادی مفروضہ یہ تھا جس کا علامہ دفاع کر رہے تھے کہ کیا اسلامی قانون یا فقہ اسلامی، ایک سنگین سوال ابھرا ہوا تھا زمانے، کیا یہ اپنے اصول و قواعد کے اعتبار سے ہی بے لچک ہے اور تغیر و تبدل اور نشو و نما کے امکانات سے عاری ہے، اور اس کی ساخت ہی میں کوئی حصول حرکت موجود نہیں ہے، یا پھر
مرور وقت نے اس کے بارے میں یہ رویہ اور طرز عمل پیدا کر دیا، جبکہ اصلاً اسلامی قانون میں، فقہ اسلامی میں لچک بھی ہے، ہماگیری بھی ہے، اور بدلتے ہوئے حالات اور نئے سوالات کے مقابل نمو اور ترقی کی استعداد بھی موجود ہے۔ علامہ کا جواب بہت معروف ہے ریکنسٹرکشن میں کہ اصول حرکت موجود ہے، اور اصطلاحی الفاظ میں اس اصول حرکت کو، پرنسپل آف موومنٹ کو اجتہاد کہتے ہیں۔ علامہ اس کے بارے میں کیا تفصیل کہہ رہے ہیں یہ یہاں ہمارا موضوع نہیں، نہ اس کا وقت ہے، لیکن اس پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بہت اہم بات کہی ہے جو اس وقت تک ایک بحث و مناظرے کی چیز بن چکی تھی۔ علامہ کی رائے اس پہ کیا ہے؟ وہ ایک انہوں نے فقرہ لکھا وہاں پہ، دا کلوزنگ آف دا ڈور آف اجتہاد از پیور فکشن، میرا افسانہ ہے، کبھی بند نہیں ہوا۔ اب یہ غور کیجئے کہ ایک اس فکری فضا میں جہاں ایک دوسرے رویے کو، دوسرے خیال کو، دوسری رائے کو غلبہ مل چکا ہو، یعنی ہندوستان میں، وہاں علامہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے کہا تو ان کے حامی ہوں یا ان کے ناقد، دونوں نے اس کو ایک مبالغے کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا۔ حامیوں نے یہ کہا کہ علامہ نے تاریخ فکر انسانی میں، اسلامی میں پہلی مرتبہ یہ بات کہی ہے۔ جو ناقد تھے وہ کہنے لگے انہوں نے تو انحراف کر دیا فقہ اسلامی سے، اور اکابر کے نقطہ نظر سے دور ہٹ گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دونوں ہی صحیح بات نہیں کہہ رہے تھے، دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہماری پرانے ذخیرہ فقہ میں اور اسلامی قانون کے ذخیرے میں یہ چیز کیسے پہلے موجود ہے، اور علامہ صرف کر کیا رہے تھے، وہ ہماری ہی ایک فکری موقف کو اس وقت کے ہندوستان کے مسلمانوں کی صورتحال، ان کی فکر کی اصلاح کے لیے بیان کر کے اس کو سینٹر سٹیج کر رہے تھے، اس کی اہمیت بتا رہے تھے آپ کو، تاکہ اس سے جو زوال کا عمل ہمارے یہاں وارد ہو چکا ہوا ہے اس کی اصلاح کی جا سکے۔ اس کی انہوں نے تفصیل ریکنسٹرکشن کے صفحہ 117 سے 142 تک کی ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے مفصل مقالات میں بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کیا واقعی یہ جو بات تھی کہ باب اجتہاد بند ہو چکا ہوا ہے، اب نہیں کھل سکتا، یہ کوئی واقعی متفقہ موقف تھا، اس بات میں کوئی جان ہے؟ ہماری تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہماری فکر اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہماری قانونی فکر کی ڈیولپمنٹ نشو و نما اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور عمل ہمارا یعنی فقہا کا، قاضیوں کا، قانون دانوں کا، سیاسی مفکرین کا، اور قانون کے اصول فقہ کے مفکرین کا، یہ عمل کیا شہادت دیتا ہے کہ کیا واقعی ہماری تاریخ میں ایک خاص عہد کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا تھا، اور کیا لوگوں نے اس کو مانا تھا؟ علامہ کی رائے ہے کہ نہیں، یہ بات ہی افسانہ ہے۔ اس پہ اگر آپ تفصیل سے نظر ڈالیں اپنی تاریخ پر تو یہ بات سامنے آتی کہ علامہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ یہ ایک چلتی ہوئی رائے کسی طرح غالب آ گئی ہندوستان میں، اس کی تفصیلات تو آپ کو بعد میں پتہ ہے کہ میں آپ کو صرف چند نکات بتا کر پھر خلاصے پر آتا ہوں۔ دیکھیے اس کے پس منظر کے طور پہ جو ابھی میں نے تنقید کا ذکر کیا کہ مغرب والے، مغرب کے جو مستشرقین کہہ لیجئے یا دیگر ماہرین قانون، وہ اسلامی قانون پر ایک تنقید کرتے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے تنقید کا کہ اسلامی قانون کو تو جو بننا تھا وہ ابتدائی 2، 2.5، 3 صدیوں میں بن گیا تھا، اس کے بعد سے وہ جامد ہے، کوئی ترقی اس میں نہیں، کوئی نشو و نما نہیں ہوئی، نہ اس کی جورسپروڈنس میں کوئی آگے بڑھا، نہ اصول فقہ میں آگے بڑھا۔ کیا کرتے رہے ہیں بعد کے سارے لوگ؟ پرانے فقہا کی لکھی ہوئی چیزوں کی شرح در شرح در شرح کرتے رہے ہیں، اس کو نقل کرتے رہے، اس کو بیان کرتے رہے، انہوں نے اپنا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی بنیاد، اور ساتھ یہ کہ عملی اجتہاد نہیں، وہ بہت ہوا، بند ہو چکا، دروازہ نہیں کھل سکتا۔ یہ 2 باتیں تھیں جس کا علامہ دفاع کرنے کے لیے اس سارے مبحث میں اتر کر کچھ کہہ رہے تھے۔ پہلی بات تو اتنی لایانی اور ہماری تاریخ کی روشنی میں اتنی بے بنیاد ہے کہ جب بھی آپ ذرا سی بھی نظر ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک دلیل صرف سن لیجئے، اگر اسلامی قانون پہلے 200، 250، 300 سالوں میں جو کرنا تھا کر چکا تھا اور بن چکا تھا اور اس کے بعد جامد ہو گیا تھا، تو پھر کیا وجہ ہے؟ میں یہ اندرونی داخلی دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ چاہے فقہ حنفی ہو، چاہے فقہ حنبلی ہو، چاہے فقہ شافعی ہو، چاہے فقہ جعفری ہو، چاہے مالکی ہو، تمام مکاتب فقہ ان کی ساری کتابوں کو دیکھ لیجئے تو پہلے 250 سال میں تو یا 300 سال میں تو ابھی ان کی بنیادی اصول فقہ کی، جورسپروڈنس کی اور فقہ کی کتابیں ہی نہیں مرتب ہوئی تھیں۔ یہ چیز تو جا کے 5ویں صدی میں، 6ٹھی صدی میں، 7ویں صدی میں سامنے آتی ہے، اور ان کی جو امہات الکتب ہے، بڑی کتابیں، اصول مرتب ہونا، اس کے تحت فروع کی کتابیں مرتب کیا جانا، وہ تو اتنی دیر کے بعد ہو رہی ہیں۔ اگر وہ 250 سال میں مکمل ہو گیا تھا تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری دلیل،
آج بھی جب کوئی اسلامی قانون پر جتنے مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، چاہے وہ کسی فقہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اس میں جو کتاب تدریس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، افتاء کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ کون سی کتابیں ہیں؟ کیا وہ پہلے 250 سال کی کتابیں ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے ایسی اس میں سے، سب متاخرین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، 12ویں صدی 6ٹھی صدی سے یعنی اسلامی سے لے کر آگے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ کہ وہ ہرگز جامد نہیں ہوا تھا، اس کی ساری سوفسٹیکیشن، تفصیلات، جزیات اور اصولی مباحث بعد میں مرتب ہوئے ہیں، اور وہ پورے ایک تاریخی نشو و نما کے عمل سے گزرتا رہتا ہے۔ ایک لمبا مبحث ہے جس کو ہم یہاں چھوڑ رہے ہیں۔ تو پھر یہ فقرہ ہمارے ہاں کہاں وارد ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ تاریخ ساری دیکھ لیجئے، آپ کو یہ پورا اپنا میدان فکر خالی ملے گا کہ اس فقرہ کیا اس مفہوم سے کوئی آشنا بھی رہا ہو کبھی 6ٹھی 7ویں ہجری تک کہ باب اجتہاد بند ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اجنبی چیز تھی، اور جب یہ پہلی دفعہ کہیں آیا بھی تو مسلم ذہن کے لیے اتنی اجنبی چیز تھی، خاص طور پہ قانونی فکر کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے، کہ انہوں نے کسی نے قبول ہی نہیں کیا اس کو سنجیدگی سے۔ تو پھر یہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے، آپ تفصیل بعد میں دیکھ لیجئے گا کہ ایک مباحثہ ہو رہا تھا بغداد میں، ایک طرف حنبلی ایک فقیہ تھے ابن عقیل، اور دوسری طرف ایک حنفی فقیہ تھے، اور وہاں وہ یہ بحث نہیں کر رہے تھے کہ باب اجتہاد بند ہو گیا یا نہیں بند ہوا، وہ ایک ذیلی بحث کر رہے تھے کہ کیا کوئی زمانہ ایسا آ سکتا ہے جس میں مجتہد ہی نہ ہو، یعنی ایسا آدمی جو اپنی انڈیپینڈنٹ لیگل ریزننگ کا اہل ہو، استعداد رکھتا ہو، اس کے لیے اس کی تیاری ہو اور اس کو قبول کیا جائے۔ کیا کوئی ایسا زمانہ آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مجتہد ہی نہ ہو؟ یہ دونوں میں بحث ہو رہی تھی۔ حنفی فقیہ نے کہہ دیا کہ مجتہد آپ کہاں رہے ہیں، یعنی باب قضا یہ اجتہاد بند ہو چکا ہوا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ آپ کو 7ویں صدی میں یہ فقرہ نظر آتا ہے کہ ایک بحث کے دوران ذیلی طور پر یہ فقرہ آ رہا ہے، یہ کوئی متفقہ موقف نہیں تھا۔ اچھا، جواب میں حنبلی فقیہ نے اس کے ایسے چیتھڑے اڑائے اور جو دلیلیں دیں کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ وہ زمانہ بھی کبھی آ سکتا ہے کہ مجتہد اب کہاں رہ گئے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ آپ اس کی فوری طور پہ اس نے 2 دلیلیں دی، اور دونوں شرعی دلیلیں نہیں ہیں، وہ قانونی اور آپ کے جو معاشرے کے عملی احوال و ظروف ہیں، ایکچوئل سرکمسٹانسز، اس پر بنیاد رکھ کے وہ 2 دلیلیں دے رہے ہیں آدمی، اگرچہ حنبلی اس طرح کی گہری دلیلیں دیا نہیں کرتے۔ پہلی دلیل اس نے دی کہ اگر باب قضا اس لیے بند ہو چکا ہے کہ قاضی کے لیے مجتہد ہونا لازم ہے، تو پھر باب قضا بھی اس لیے بند ہو جائے گا کہ آپ کے دعوے کے مطابق غیر مجتہد قاضی کا فتویٰ اور حکم اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک کوئی مجتہد اس کی توثیق نہ کر دے، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ مجتہد نہیں رہے، تو مجتہد نہیں رہیں گے تو قاضیوں کی رہنمائی کون کرے گا، اور قاضی کا حکم ویلڈ کیسے ہوگا؟ واقعی بڑی مضبوط دلیل ہے۔ آگے اس نے اور بھی باتیں کی۔ یہ وہ موقع تھا جب پہلی دفعہ یہ لفظ آپ کی تاریخ فکر میں داخل ہوتا ہے کہ یہ دروازہ بند ہو گیا یا ہو سکتا ہے۔ اور آپ غور فرمائیے کہ میں نے جو کوٹ کیا ہے، اور لمبا کوٹ ہے یہ، اس میں کسی نے یہ نہیں بحث کر رہے، دونوں بھی حنفی بھی اور حنبلی بھی، کہ باب اجتہاد بند ہو چکا ہے اور اب نہیں کھل سکتا۔ وہ تو بحث ہی دوسری کر رہے تھے کہ کیا کوئی زمانہ ہو سکتا ہے کہ اب مجتہد کی صلاحیت رکھنے والا آدمی معاشرے میں نہ رہے۔ ضمناً یہ بات آ گئی۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ دوسری ہماری عملی صورتحال کیا کہتی ہے کہ مسلمانوں نے کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کیا وہ عملاً بھی اجتہاد بند رکھا ہے انہوں نے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اس پہ جب تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں، علامہ نے ترکی کی بحثیں اپنی اس میں ریکنسٹرکشن میں دی ہیں، خود ترکی ہی میں ہر طرح کا اجتہاد اس زمانے میں ہوتا چلا آ رہا تھا، یہاں تک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کلاسیکی اور روایتی فقہی موقف یہ تھا کہ کسی اسلامی ریاست میں غیر مسلم کو منصب قضاء پر، جج پر، جوڈیشری پر فائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو ترکوں نے تبدیل کیا اور ایک اجتہاد مطلق کیا کہ غیر اسلام کی شرط بھی اٹھا دی۔ ان کا جو سب سے بڑا کتاب ہے زمانے کی، کمپینڈیم مجلہ احکام العدلیہ، جوڈیشل احکامات کا کمپینڈیم، اس میں اگر آپ دیکھیے تو یہ کلاسیکی موقف سے پورا انہوں نے اجتہاد مطلق کے ذریعے ایک تبدیلی کی ہے، اور مسلمان ہونے کی شرط کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ اسی کو بعد میں لوگوں نے فالو بھی کیا، اور پاکستان میں بھی آپ کی ہائیسٹ جوڈیشری کی پوسٹ پر غیر مسلم رہے ہیں۔ صدر کے لیے یہ شرط موجود ہے، لیکن اس کے سوا کسی اور عہدے کے لیے شرط موجود نہیں ہے۔ پھر تاریخ پر ہی اگر دیکھنا ہو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری تاریخ کیا کہتی ہے اس کے ضمن میں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ کے ہاں ہر درجہ اجتہاد، یہاں ایک کنفیوژن کی وجہ یہ بھی بہت بڑی کہ اجتہاد کے درجے ہوتے ہیں، پسترین یا اولین درجے سے لے کر اجتہاد مطلق تک، ایبسلیوٹ اجتہاد۔
ان سب درجات میں اجتہاد ہوتا چلا آیا ہے یا نہیں؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہوتا آیا ہے. ہاں، جس درجے کا اجتہاد ہے ویسی اس کی ضرورت بھی ہے. یہ جو چھوٹے درجے کا اجتہاد ہوتا ہے کہ آج انجیکشن لگوانے سے کیا ہوگا اور جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ، چھوٹے چھوٹے جو فقہی سوالات ہیں، اس پر تو روز اجتہاد ہوتا ہے. آپ کو فتاوا کے اتنے 12 14 جلدوں کے مجموعے مل جائیں گے. یہ اجتہاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ یہ اجتہاد کا سب سے پہلا اولین درجہ ہے. دوسری چیز ہے اجتہاد مطلق، جو چوتھا اور اعلیٰ ترین درجہ ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے، اور پاکستان کی تاریخ بھی اس پر شاہد ہے، کہ ہم وہ بھی کرتے چلے آئے ہیں، اور علامہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ افسانہ ہے. میں اس کو سمیٹنے کے لیے ہمارے عمار ناصر صاحب موجود ہیں، ان کے والد کا ایک کوٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اس سے پہلے کی چیزیں میں نے چھوڑ دیں کہ علامہ نے جب یہ کہا تھا تو اس کا کیا اثر ہوا، اور اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک اجتہاد مطلق کر کے دکھایا. اس کے نتیجے میں ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ واقع ہوا، اور آج بھی آپ کے آئینی قوانین میں اگر لڑکیوں کو حق کے تنسیخ نکاح تفویض کیا جاتا ہے تو علامہ کی اس کاوش کا نتیجہ تھا جو آج عورتوں کو ان کے حقوق دلوا رہا ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا ہماری تاریخ اور پاکستان کی قریبی تاریخ اس کی کیا شہادت دیتی ہے کہ ہم نے جو دعویٰ کر دیا کہ اجتہاد ہر سطح پر واقع ہوتا رہا ہے اور کبھی بند نہیں ہوا. ہاں، اس کے مختلف درجات کی وجہ سے اس کی سرگرمی کہیں زیادہ کہیں کم ہوتی ہے. زاہد الراشدی صاحب نے لکھا ہے یہ کہ اس مرحلے میں اس تاریخی حقیقت کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جب علماء کرام کو نئی ریاست کی دستوری حیثیت، اب یہ جو بات آنے لگی ہے یہ سیاسی فکر سے متعلق ہے براہ راست، اور یہ بہت اہم امپلیکیشنز رکھتی ہے جس کی میں بعد میں اشارہ کروں گا مختصر. پاکستان کی تاریخ اگر آپ سب لیجئے 47 کے بعد، تو ہم نے درجہ اول کا اجتہاد انجام دیا ہے، تو پھر بند نہیں ہے. کیا کہ جب علماء کرام کو نئی ریاست کی دستوری حیثیت کا تعین کرنے کے لیے فیصلہ کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے ماضی کی روایات سے بے لچک طور پر بندھے رہنے کی بجائے وقت کے تقاضوں اور علامہ اقبال کی فکر کا ساتھ دیا، جس کی واضح مثال قرارداد مقاصد اور تمام مکاتب فکر کے 22 سرکردہ علماء کرام کے 31 متفقہ دستوری نکات میں خلافت عثمانیہ کے خاندانی اور موروثی نظام کی بحالی پر زور دینے کی بجائے عوام کی رائے اور مرضی کو حکومت کی تشکیل کی بنیاد تسلیم کرنے کی صورت میں موجود ہے. قرارداد مقاصد کے فکرے یاد کیجئے. اٹ وڈ بی اے ڈیموکریٹک پالیٹی اور ریپبلکن سسٹم. یہ خلافت نہیں ہے. کیا ہوا؟ پاکستان کے اہل فکر نے اور علماء کے اتنی تعداد نے، سارے مکاتب فکر نے اتفاق رائے سے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارا نظام حکومت وہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا ریپبلکن. علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کہا نا کہ ریپبلکن سسٹم آف گورنمنٹ از نیئرسٹ ٹو دا اسپرٹ آف اسلام. آپ کی دستور سار اسمبلی ایک اجتہاد مطلق کے ذریعے اس کو آپ کا ملک کا قانون بنا رہی ہے. احیاء خلافت کی کسی نے بات نہیں کی علماء میں سے. دوسری چیز کو قبول کیا، یہ ایک اجتہاد مطلق تھا یا نہیں، یہ ہمارے عہد کا ایک ثبوت ہے. آگے چلیے. اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے منکر قادیانیوں کو مرتد کا درجہ دے کر فقہی احکام کے مطابق گردن زدنی قرار دینے کی بجائے علامہ اقبال کی تجویز کی روشنی میں غیر مسلم اقلیت کی حیثیت دے کر ان کے جال و مال کے تحفظ کے حق کو تسلیم کرنا بھی ملک کے علماء کا ایک ایسا ہی اجتہادی فیصلہ ہے جس کے پیچھے علامہ کی فکر کار فرما دکھائی دیتی ہے. یہ غور کیجئے، کلاسیکی تو وہ تھا، آپ نے اجتہاد مطلق کیا یا نہیں کیا؟ جبکہ 1973 کے دستور میں پارلیمنٹ کو قرآن و سنت کے اصولوں کی پابندی کی شرط پر قانون سازی کی حتمی اتھارٹی تسلیم کیے جانے کو بھی اسی تسلسل کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے. انکوٹ. یہ چند مثالیں دی ہم نے. تو پھر کیا یہ درست نہیں ہے علامہ کی بات کہ باب اجتہاد ہونے کی بات نرا افسانہ ہے؟ سبھی مکاتب فکر اجتہاد کرتے چلے آئے ہیں کیونکہ ایک ناگزیر ضرورت ہے، علماء کا معمول ہے، قانون کا لازمی تقاضا ہے. تو پھر اس کو اجتہاد کہہ کر انجام دینے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ بس یہ مسئلہ ہے. آپ کر رہے ہیں، اس کو نام یہ نہیں دے رہے، اور خام خواہ کی ایک طبقے کی رائے یہ کہ نہیں وہ بند ہو گیا ہوا ہے. اب میں چند فکروں میں خلاصہ بتا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں.
فقہ اسلامی اور اسلامی اصول تشریح میں اجتہاد ایک لازمی عنصر تھا، کیونکہ اسی سے مسلمان کسی عمل کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں منشاء خداوندی کیا ہے۔ نمبر 2، اتحاد کے لیے بقدر کفایت علم فقہ درکار تھا، اور ہر مجتہد اللہ کے کلام کا مدعا جاننے کے لیے صحیح و کاوش کر کے حکم کو متعین کرتا ہے، اس کے لیے اجر کا وعدہ ہے۔ جو ٹھیک کرے اس کے لیے دوہرا، جو غلطی کر جائے اس کے لیے ایک۔ باب اجتہاد کے بند ہونے کا خیال اسلامی تاریخ کی پہلی 5 صدیوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد بھی یہ امکان اور عدم امکان مجتہدین کی بحث میں ضمناً سامنے آیا ہے۔ اس وقت بھی یہ اتنا اجنبی تصور تھا کہ اسے ایک شاذ رائے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ملی۔ ان صدیوں میں عملی اور علمی دونوں سطحوں پر مسلم معاشرے میں اجتہاد کا عام چلن تھا۔ یہ امر اس کی اہمیت اور ضرورت پر دال تھا۔ اجتہاد اور مجتہدین فقہ کے میدان میں بھی سرگرم عمل تھے، اور حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر بھی ان کی ضرورت رہی۔ اجتہاد کے کئی درجات تھے اور ہیں۔ اس میں علماء اور فقہا مختلف الرائے ہیں، ان کی رائے الگ الگ ہے کہ صرف محدود اور مقید اجتہاد جاری ہے، یا ہر نوع اور ہر درجے کا اجتہاد جاری ہے اور ممکن ہے۔ باب اجتہاد بند ہونے کا خیال اپنی ابتدائی شکل میں 6 صدی میں سامنے آیا۔ مابعد کے سارے زمانے میں یہ ایک اختلافی مسئلہ رہا، اس کو کبھی اجماع کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی۔ فقہی اصطلاحات میں ایک یولیدگی اور فقہا کے اختلاف کی وجہ سے باب اجتہاد بند ہونا اور عدم مجتہدین کے مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ اجماع نہ ہونے کے 3 اور بھی اسباب تھے۔ سب سے اہم یہ کہ 10ویں صدی تک مشہور ارباب اجتہاد خود موجود تھے آپ کے معاشرے میں، تو اس کے بعد اگرچہ مجتہدین کی تعداد کم ہو گئی، لیکن اجتہاد فی المسائل اور اجتہاد فی المذہب ہمیشہ کم یا زیادہ جاری رہا، اور عہد جدید میں اس کی دوبارہ پھر وکالت بھی کی گئی۔ اور باقی کچھ ہمارے مکتب فکر جو ہیں وہ اس کے قائل ہی نہیں ہیں بند ہونے کے، یہ تو حنفیوں کے مسائل ہیں صرف۔ حنفی علماء میں بھی عموماً اور ہندوستان کی علمی فضا میں خصوصاً بعد کے زمانوں میں رفتہ رفتہ ایک دوسری رائے زیادہ سنائی دینے لگی کہ یہ باب بند ہو چکا ہوا ہے، لیکن عملی صورتحال اس کے برعکس تھی۔ کسی نہ کسی درجے کا اجتہاد ہمیشہ جاری رہا، عثمانیہ سلطنت میں بھی، ہندوستان میں بھی، اور ہمارا ذخیرہ فتاویٰ اس کا بین ثبوت ہے۔ علامہ اقبال نے ان 2 آراء میں سے ایک یعنی فوقیت اجتہاد کو مسلمانوں کے لیے مفید تر قرار دے کر علماء کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ اس مسئلے میں ان کی رائے کو جید فقہا کی تائید حاصل تھی۔ ہندوستان کے حنفی علماء نے علامہ کی تجویز کے مطابق سنگین عملی مسائل حل کرنے کے لیے اجتہاد کیا، اور اس کے نتیجے میں بڑی قانونی ترامیم وقوع پذیر ہوئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض طبقات کے اختلاف و گریز کے باوجود امت کی سطح پر اجتہاد ایک تسلسل سے جاری رہا ہے۔ حنفی علماء بھی اس سے کنارہ کش نہیں رہے، گو ان کے ہاں اس کو یہ عنوان دینے سے ایک اجتناب نظر آتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ اجتہاد فی المسائل، اجتہاد فی المذہب، اور حسب ضرورت اجتہاد فی الشرع، یعنی جسے علامہ اقبال ایبسولوٹ اجتہاد کہتے ہیں، اس درجے کا اجتہاد بھی کرتے آئے ہیں۔ علامہ کی رائے بالکل درست تھی کہ باب اجتہاد بات کے بند ہونے کی بات میرا افسانہ ہے۔ راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔